ایک مرتبہ ایک گاؤں میں دو بچے رہتے تھے۔ یہ دونوں ہم عمر بھی تھے اور آپس میں اچھے دوست بھی تھے۔ ان دونوں کی دوستی اس قدر زیادہ تھی کہ ان میں اکثر کھلونوں کا تبادلہ تک ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن یہ دونوں معمول کے مطابق کھیل رہے تھے کہ ان دونوں کی نظر ایک دوسرے کی جیبوں میں پڑی چیزوں پر پڑی۔ ایک دوست کی جیب میں چند چاکلیٹس پڑی تھی اور دوسرے دوست کی جیب میں رنگین چمکدار پتھر پڑے تھے۔ بچے تو رنگین چیزوں کی طرف بھی بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں اور چاکلیٹس کی طرف بھی بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس لیے آپس میں اپنی اپنی چیزیں ایکسچینج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو اپنی ساری چاکلیٹس دے دی اور دوسرے نے اپنے سارے چمکدار رنگین پتھر اپنے پہلے دوست کو دے دی، اور دونوں شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ لیکن رات میں ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ دوسرے دوست کو ایک بے چینی سی ہو گئی۔ وہ بے چینی نہ اس کو بیٹھنے دیتی اور نہ ہی اس کو آرام سے سونے دیتی، اور اس کی بے چینی کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے اپنے دوست کو معاہدے کے مطابق اپنے سارے پتھر نہیں دیے تھے، بلکہ اس کو یہ کھٹکا تھا کہ جس طرح اس نے اپنے دوست کو اپنے سارے پتھر نہیں دیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست نے بھی اس کو ساری چاکلیٹس نہ دی ہوں۔ یہ کہانی محض ایک چھوٹی سی ایک سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن یہ کہانی ہماری زندگی کی دو بڑی حقیقتوں کا عیاں کرتی ہے۔ پہلی حقیقت، اس کہانی سے جو پہلی بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو اخلاقی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ اگر آپ سچے، دیانتدار اور ایماندار ہوں گے تو آپ کی شخصیت میں ایک عجب سا ٹھہراؤ ہوگا۔ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا تو آپ کے اندر سکون کی سی کیفیت ہوگی۔ اگر آپ اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کے مالک ہوں گے تو آپ ہر قسم کے ذہنی دباؤ اور انتشار سے پاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اندرونی طور پر پاک ہو جائیں تو آپ کے جسم کے جوڑ جوڑ اور انگ انگ میں ایک اطمینان سا پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ ہر قسم کے جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، لالچ اور منافقت سے پاک ہو جائیں تو آپ اپنی نظر میں باعزت بن جائیں گے، اور اگر آپ اپنی نظر میں باعزت بن گئے تو آپ دنیا کی نظر میں بھی باعزت بن جائیں گے۔ اور ڈاکٹر سیدہ عارفہ کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ آدمی حیوانی وجود ہے اور انسان اخلاقی وجود ہے، اور خدا کی منشا یہ ہے کہ ہم آدمی سے انسان بن جائیں۔ اخلاقی طور پر مضبوط نہ ہونا ہمارے معاشرے میں بہت سے مسئلوں کی جڑ ہے۔ اگر ہم آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی طور پر ایک مضبوط شخصیت بنائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں بہت جلد تبدیلی محسوس کریں گے، اور بہت جلد اس معاشرے میں بھی تبدیلی رونما ہوگی۔ دوسری حقیقت، اس کہانی سے جو دوسری بڑی حقیقت عیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی سے جھوٹ بولتے ہیں یا بددیانتی کرتے ہیں تو ہم محض نہ صرف کسی ایک شخص کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اصل میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں، رب کے نظام میں، اس نظام کائنات کے اندر بدلے کا نظام بڑا ہی اٹل ہے۔ آپ جس کے ساتھ جیسا کریں گے، خواہ وہ نیکی ہو خواہ وہ برائی ہو، وہ زیادہ شدید ہو کر آپ کے پاس واپس لوٹے گی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ملٹیپلائی کر کے دے گا، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ بددیانتی کریں گے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کریں گے تو خدا کا شکنجہ بڑا سخت ہے، آپ زیادہ دور نہیں بھاگ سکیں گے۔ آپ کو مختلف شکلوں میں اپنی زندگی میں وہ دھوکہ واپس مل جائے گا، وہ جھوٹ واپس مل جائے گا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اس دنیا میں دھوکہ کسی کو نہیں دیتے، جھوٹ کسی سے نہیں بولتے، بلکہ صرف اور صرف اپنے آپ سے بولتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کسی کا نقصان نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کا کرتے ہیں۔ اگر آج کی اس کہانی سے ہم صرف یہ دو سبق ہی سیکھ لیں تو ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس معاشرے کی تشکیل ہم سے ہی ہے۔ اس معاشرے کے افراد ہیں تو یہ معاشرہ ہے۔
اگر اس معاشرے کا ایک ایک فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے لے تو اس معاشرے کا روشن مستقبل زیادہ دور نہیں ہے۔